بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، خلاصہ جات کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے 9th کلاس کے لیے، اور اس سیریز کے لیے ہمارا باب نمبر 3 کا جو خلاصہ ہے وہ آج پیش خدمت ہے، اور اس خلاصے کا عنوان ہے کاہلی۔ کاہلی بہت اہم خلاصہ ہے، بورڈ کے حوالے سے بہت بار یہ آ چکا ہے، اور ہر بار ہی چانس ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر سے آ جائے، تو پھر توجہ سے آپ اس کو یاد کیجئے گا، نوٹ کر لیجئے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ فارمیٹ وہی آپ کا جانا پہچانا ہے۔ آپ مین ہیڈنگ دیں گے سبق کا خلاصہ کی، اس کے بعد سبق کا عنوان یا سبق کا نام کی ہیڈنگ دیں گے، وہ کاہلی ہے۔ مصنف کا نام جو کہ سر سید احمد خان ہے۔ آگے بریکٹ میں آپ ایئر آف برتھ اور ایئر آف ڈیتھ لکھ سکتے ہیں مصنف کی۔ یہ ایک اضافی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں، لیکن آپ کو ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے بھی یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ایم سی کیوز تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اور بہت چانس ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس سبق کا، اس کا ایئر آف برتھ بھی پوچھ لیا جائے اور ایئر آف ڈیتھ بھی پوچھ لیا جائے، یا پلیس آف برتھ پوچھ لی جائے، یا اس کی اہم اچیومنٹس پوچھ لی جائیں، یا اس کی اہم کتابوں کے نام پوچھ لیے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ رائٹر کے تعارف سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہاں پہ خلاصے میں ایک اضافی چیز ہے، آپ کو یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتی تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ سن مینشن کریں۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا امپریشن پڑے گا۔ اس کے بعد آپ تعارف کی ہیڈنگ دے دیں سر سید احمد خان۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یا تو آپ یہاں پہ تعارف کی ہیڈنگ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ڈائریکٹ خلاصے کی ہیڈنگ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تعارف کی ہیڈنگ الگ سے دینی ضروری نہیں ہے، یہ صرف ایک یونیکنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کو سیپریٹ کر دیا ہے، امپریشن اچھا پڑتا ہے، لیکن آپ اس کو اسی پیراگراف کو خلاصہ کی ہیڈنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو تعارف کی ہیڈنگ سے لکھ لیں۔ تعارف سر سید احمد خان ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ ان کی تصانیف کے نام مارکر سے مینشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آگے آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دے دیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج میں چستی نہ کرنا یا چلنے پھرتے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی بن جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی جگہ آپ حاجت بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں لفظ یوز ہو سکتے ہیں، مگر جن لوگوں کو اس بات کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور حیوان صفت بن جاتے ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ پڑھ آپ نے ہے کے بغیر لکھنا ہے، غلطی نکلی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے ہے کے بغیر لکھنا ہے، پڑ جاتا ہے۔ بس ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے حساب سے مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں چندہ محنت نہ کرنی پڑے۔ چندہ کا مطلب ہوتا ہے ذرا سی بھی محنت نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے تمام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ ایسا شخص مزیدار کھانوں اور کھیل تماشوں کا شوق رکھتا ہے۔ یہی تمام عادتیں اس کے وحشی بھائیوں میں ہوتی ہیں، البتہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ اور بدسلیقہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ پہواڑ جو ہے وہ بد تہذیب اور جنگلی انسان کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے کسی کا مذاق اڑانا ہو تو ہم جیسے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پینڈو ہے، تو اس طرح کا جو ہے یہ پہواڑ، اسی سینس میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی بد تہذیب کے معنی میں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اپنے دلی قوا کو کام میں لانے کے مواقع
نہیں ہیں۔ ہمیں اس فکر و کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ وہ مواقع کیوں کر حاصل ہوں۔ غرض، کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہ چھوٹے گی، اس وقت تک ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ پریزنٹیشن کیجئے گا، پیراگرافز بنا بنا کے لکھیے گا، کہیں کہیں آپ کسی لفظ کو ہائی لائٹ کر دیجئے گا مارکر سے، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جس لفظ کو بھی آپ مارکر سے ہائی لائٹ کریں اس میں املا کی قطعاً کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لفظ ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے غلطی بھی نمایاں ہو جائے گی اگر آپ اس میں املا کی غلطی کریں گے۔ تو جن الفاظ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے ان کے بارے میں آپ کو کنفرم بھی ہونا چاہیے کہ آپ یہ لفظ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ۔ آپ کو مزید کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوا ہو تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خدا بھی ان کے لیے آسانیوں کا بندوبست کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، انتظار کیجیے گا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔